اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 238۔ ترجمہ: اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلاۃ کی جامع ہو، اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ سورۃ البقرہ حاشیہ نمبر 262۔ قوانین، تمدن و معاشرت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس تقریر کو نماز کی تاکید پر ختم فرماتا ہے، کیونکہ نماز ہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر خدا کا خوف، نیکی و پاکیزگی کے جذبات اور احکام الہی کی اطاعت کا مادہ پیدا کرتی ہے اور اسے راستے پر قائم رکھتی ہے۔ یہ چیز نہ ہو تو انسان کبھی الہی قوانین کی پابندی پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا اور آخرکار اسی نافرمانی کی روح میں بہہ نکلتا ہے جس پر یہودی بہہ نکلے۔ سورۃ البقرہ حاشیہ نمبر 263۔ اصل میں لفظ صلاۃ الوسطی استعمال ہوا ہے، اس سے مراد بعض مفسرین نے صبح کی نماز لی ہے، بعض نے ظہر، بعض نے مغرب اور بعض نے عشاء، لیکن ان میں سے کوئی قول بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، صرف اہل تاویل کا استنباط ہے۔ سب سے زیادہ اقوال نماز عصر کے حق میں ہیں اور کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو صلاۃ وسطی قرار دیا ہے، لیکن جس واقعہ سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جنگ احزاب کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے حملے نے اس درجہ مشغول رکھا کہ سورج ڈوبنے کو آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر نہ پڑھ سکے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا ان لوگوں کی قبریں اور ان کے گھر آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ وسطی فوت کرا دی۔ اس سے یہ سمجھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کو صلاۃ وسطی فرمایا، حالانکہ اس کا یہ مطلب ہمارے نزدیک زیادہ قرین صواب ہے کہ اس مشغولیت نے اعلیٰ درجے کی نماز ہم سے فوت کرا دی، نہ وقت پڑے گی، جلدی جلدی ادا کرنی ہوگی، خشوع و خضوع اور اطمینان و سکون کے ساتھ نہ پڑھ سکیں گے۔ وسطی کے معنی بیچ والی چیز کے بھی ہیں اور ایسی چیز کے بھی جو اعلیٰ اور اشرف ہو۔ صلاۃ وسطی سے مراد بیچ کی نماز بھی ہو سکتی ہے اور ایسی نماز بھی جو صحیح وقت پر پورے خشوع اور توجہ اللہ کے ساتھ پڑھی جائے اور جس میں نماز کی تمام خوبیاں موجود ہوں۔ بات کا فکرہ کہ اللہ کے آگے فرما بردار بندوں کی طرح کھڑے ہو خود اس کی تفسیر کر رہا ہے۔